العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے نماز عشاء کے ساتھ ساتھ نماز تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے قرآن پڑھنے کو بھی اور قرآن سننے کو بھی۔ الحمدللہ آج 7ویں جز کا کچھ حصہ پڑھا گیا اور سورہ مائدہ قریب الختم ہوا، یعنی گویا کہ قرآن کا ایک اچھا حصہ نماز تراویح میں حضرت امام صاحب نے پڑھ دیا ہے۔ آہستہ آہستہ تکمیل کی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں۔ رمضان بھی گزر رہا ہے اور وقت بھی گزر رہا ہے، قرآن کریم کی ترتیب بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ جنہوں نے کمایا خوش نصیب، جنہوں نے گوایا وہ بد نصیب۔ اس لیے رمضان ایسے ہی لوگوں کے لیے ہے۔ خیر، اللہ ہم سب کو اچھے کاموں کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت جو میں نے آیات پڑھی ہے یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے۔ اول تو مائدہ کے مطلب یہ صورت بڑی مشہور و معروف ہے، 6 جز کی ہے۔ مائدہ کے مطلب ہے دسترخوان، یعنی جب انسان کھاتا پیتا ہے تو اپنے سامنے ایک کپڑا ڈالتا ہے اور اس پر اللہ کی نعمتوں کو رکھتا ہے اور پھر وہ کھاتا ہے۔ اس کا ایک ظاہری معنی ہے جس کو دسترخوان کہتے ہیں۔ اللہ کی نعمتیں کو عزت احترام سے کھانے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو دسترخوان کے مطلب یہ بھی ہے کہ اس دسترخوان پر چیزوں کو رکھنے سے پہلے غور کرو، دیکھو یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ اس صورت پاک میں انہی چیزوں کو زیادہ ذکر اللہ نے کیا ہے۔ ایسا نہیں تیرے دسترخوان پر ہر ایک چیز حلال ہو جائے، بلکہ کچھ ایسی بھی چیزیں ہیں جو کہیں ایسا نہ ہو تم حرام کھا لو۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کی ان چیزوں کا اس میں ذکر فرمایا ہے جو کچھ حلال بھی ہیں اور کچھ حرام بھی ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ کھانے اور زبان کی لذت کی بنیاد پر حلال و حرام میں گڑمڑ کر دیا جائے اور اپنے دسترخوان کو خوبصورت بنانے کے لیے جائز اور ناجائز دونوں چیزوں کو رکھ کر کے پیٹ بھر لیا جائے۔ لہذا دسترخوان پر گہری نظر رکھنی چاہیے، دسترخوان پر اللہ کے حکموں کا خیال رکھنا چاہیے، دسترخوان پر اس کے بچھانے میں اور اس کے اٹھانے میں بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مکمل رعایت رکھنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت پاک میں کھانے پینے کی چیزوں کے ساتھ ساتھ یہود و نصارہ کی جو اسلام سے دلی دشمنی ہے اس کو اللہ نے اس صورت پاک میں خوب ذکر کیا ہے۔ اگر آج کے دور میں کسی کو یہ شک ہو اور کوئی کہہ دے کہ فلاں طبقے کے لوگوں کا اسلام سے دشمنی ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مولوی صاحب یہ بات آپ غلط بول رہے ہیں، ایسا نہیں نظر آ رہا ہے۔
لیکن پھر آپ سورہ مائدہ کھول کے دیکھیے، پڑھیے اس کی تفسیر، اس کے ترجمہ ان آیات پر کہ یہود و نصارہ کا اسلامی دشمنی کس قدر گہرائی کے ساتھ ان کے دلوں میں چھاپ کی طرح پڑا ہوا ہے، اور یہ ذکر اللہ رب العالمین نے کیا ہے۔ تو اس صورت پاک میں مختلف مضامین، ان میں سے وضو، غسل اور تیمم، یہ تین چیزیں بہت ہی مشہور و معروف چیز ہیں، غسل، وضو اور تیمم۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے بندے ظاہر میں بھی پاک ہوں اور اندر سے بھی پاک ہوں، اسی لیے وضو کا تذکرہ دسترخوان میں کیا۔ کہاں کیا؟ دسترخوان، سورہ مائدہ دسترخوان، اس پر کھانے کی چیز، لیکن سوچنے میں مجبور ہیں کہ یا اللہ آخر وضو کا تذکرہ یہاں کیوں کر دیا اللہ تعالیٰ؟ یہاں کھانے کے ذکر چل رہا تھا تو کھانے ہی کا حلال و حرام رکھا جاتا، لیکن مفسرین لکھتے ہیں اللہ اکبر کہ اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے اوپر یعنی ظاہری بھی وہ پاک صاف رہے اور اندر بھی پاک صاف رہے، اور اندر کی پاکی یہ ہے کہ تمہارے اندر جو لقمہ جائے وہ کیا ہو؟ حلال ہو۔ وہ دسترخوان سے جو تم لقمہ ڈالو وہ حلال ہو، تبھی اندر پاک ہو سکتا ہے۔ اور اوپر سے پاک یہ ہو کہ اگر تیرا کپڑا ناپاک ہے تو یہ پاک ہونا چاہیے، تیرا جسم ناپاک ہے تو یہ پاک ہونا چاہیے، تیرے ہاتھ میں اگر کوئی گندگیاں ہیں تو ایسے نہیں گندے ہاتھ سے تم کھانا شروع کر دو، بلکہ ہاتھ کو کیا کرو؟ پاک صاف کر لو۔ اگر تم ناپاکی کی حالت میں ہو تو کھانے سے ذرا احتیاط برتو، اسی لیے ناپاکی کی حالت میں روح خوش نہیں ہوتی ہے، روح پاکی اور پاکیزہ حالات میں خوش ہوتی ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے درمیان میں وضو اور غسل اور تیمم کا تذکرہ کر کے اس طرف اشارہ کیا کہ اے میرے بندو اندر بھی پاک رہو اور باہر بھی پاک رہو۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ اوپر تو بڑے ماشاء اللہ فرشتے جیسا اور اندر بڑا گندا، اور اندر کا معاملہ اللہ جانتا ہے، انسان نہیں جانتا ہے۔ لہذا ظاہری پاکی صافی، اسی لیے اللہ رب العالمین نے بڑی توجہ کے ساتھ میں غسل کا ذکر کیا، وضو کا ذکر کیا، تیمم کا ذکر کیا، اور پھر اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر عمل کرنے کا حکم دیا، اور آپ عمل کر کے بتائیں۔ اسی لیے کہ یہودی کہتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہتا تھا، عمر تیرا نبی تو اس شان کا ہے کہ وہ استنجی اور پیشاب پاخانے کے طریقے سے لے کر کے قبر کے طریقہ بھی بتا دیا۔ دنیا میں ایسا کوئی پیشوا نہیں جو اپنی امت اور اپنے لوگوں کی اتنی رہبری کیا ہو کہ تجھے اگر پیشاب کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، تجھے بیت الخلاء سے آنا ہے تو کیسے آنا ہے، جانا ہے تو کیسے جانا ہے، ہاتھ کیسے دھونا ہے، وضو کیسے کرنا ہے، نہیں ہو تو کیا حالات اس کے ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل باریک سے باریک مسئلے کو ذکر فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والو جب تم نماز کی تیاری کرو، کیا کرو؟ جب نماز کی تیاری کرو، اس کے لیے کھڑے ہو، اس کے لیے چلنے کی تیاری کرو، تو پہلا کام یہ فاغسلوا وجوہکم، تم اپنا چہرہ دھو لو، وایدیکم الی المرافق، اور اپنے ہاتھ کہنیوں سمیت دھو لو، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سر کا مسح کر لو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پاؤں ٹخنوں سمیت دھو لو۔ یہ غسل کا، یہ وضو کا ہوا۔ کیا ہوا؟ یہ وضو کا۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، اور اگر تم مکمل ناپاک ہو تو کیا کرو؟ پورا طہارت حاصل کرو، پورے طریقے سے پاک ہو۔ یہ کیا ہوگی؟ یہ غسل، پورے سر سے لے کر کے پاؤں تک اب پاک ہونا، اسی لیے کہا گیا فَاطَّهَّرُوا، کیا کرو؟ غسل کرو۔ دو ہو گئے۔ اب اگر خدا نخواستہ غسل پر بھی قادر نہیں، وضو پر بھی قادر نہیں، تو آگے اللہ فرمایا فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پھر پاک مٹی سے تم کیا کرو؟ تیمم کرو۔ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، اور تیمم میں تم اپنے چہرے کا مسح کرو اور اپنے ہاتھ کا مسح کرو، بس۔ کیوں؟ مَا يُرِيدُ اللَّهُ، اللہ چاہتا ہے تمہارے لیے آسانیاں، تنگی نہیں چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا ہے۔
اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آسانیاں دیا. اگر وضو تو ٹھیک ہے اتنا کام کر لو، اگر مکمل ناپاک ہو گیا ہے تو سر سے لے کے پاؤں تک اب غسل کرو. اگر ان دونوں چیزوں پر خدا نہ خواستہ کسی بیماری کی وجہ سے یا پانی نہ ملنے کی وجہ سے کسی دشواری کی وجہ سے اگر ان دونوں پر تم قادر نہیں ہو تو پھر کیا کرو؟ تیمم کر لو. اللہ فرماتا ہے ہم تم کو مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتے ہیں بلکہ تیرے بوجھ کو ہلکا اور آسان بنا دینا چاہتے ہیں. شکر ادا کریں گے اللہ کا. شکر. یہ 3 وضو بہت اہم چیز ہے، بڑی فضیلت کی حامل چیز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی اہمیت اور فضیلت بتائی. سب سے پہلی بات یہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وضو یہ اللہ کا حکم ہے. کس کا ہے؟ نبی کا بھی نہیں، اللہ کا حکم ہے. تم اس کو اختیار کیا کرو. ایسا طریقہ کسی بھی مذہب میں نہیں ہے جو طریقہ اسلام میں ہے کہ عبادت کرنے کے لیے آؤ تو ظاہری حصے کو تم پاک صاف کر لو. تو یہ 4 چیزیں یہاں بتائی گئی: چہرہ دھونا، ہاتھ دھونا، مسح کرنا اور پاؤں کا دھونا. یہ وضو کے کیا ہو گئے؟ فرض. اتنا اگر کوئی آدمی کر لیا تو اس کا وضو ہو گیا. وضو کی بڑی فضیلت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم باوضو رہا کرو، تمہارے ساتھ اللہ ایک فرشتے کو لگا دے گا. اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کی رحمت برابر آئے تو پھر باوضو رہا کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم رات میں وضو کر کے سو جاؤ تو پھر اللہ ایک فرشتہ تیرے ساتھ لگا دیتا ہے، پھر وہ تمہاری پوری حفاظت کرتا ہے. کیوں؟ رات میں بلائیں آتی ہے، جادو کرنے والا جادو کرتا ہے، سحر کرنے والا سحر کرتا ہے، شیطان وسوسے ڈالتا ہے، نیند میں غیر غلط خیالات میں بھٹکاتا ہے. لہذا یہ فرشتہ وضو کی برکت سے کیا کرتا ہے؟ یہ دفاع کرتا ہے، روکتا ہے اور اس کے حق میں دعا کرتا ہے. اللہ یہ وضو کر کے سویا ہے، میں بہت خوش ہوں، آپ بھی خوش ہو جائیے اور اس کی مغفرت اور بخشش فرما دیجیے. کوئی مشکل کام ہے ہاتھ منہ دھونا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر روزی کی تنگی سے اگر تم بچنا چاہتے ہو تو پھر کیا کرو؟ باوضو رہا کرو. باوضو رہا کرو. ایک نوجوان نبی کی خدمت میں حاضر ہوا، کہا کہ یا رسول اللہ روزی کی بڑی تنگی مجھے ہو رہی کچھ دنوں سے. آپ نے فرمایا باوضو رہا کرو، وضو کر لیا کرو، جب وضو ٹوٹ جائے فوراً وضو کر لیا کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کام کرو، اللہ وضو کی برکت سے تیری روزی کی تنگی کو ہٹا دے گا. ٹھیک ہے، آگو یہ روحانی طاقت ہوگی. کیا ہو گئی؟ یہ روحانی طاقت ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر دنیا کے ظاہری بلائیں مصیبتوں سے اگر بچنا چاہتے ہو تو باوضو رہا کرو. کیا کرو؟ باوضو رہا کرو. اس کی ایک روحانی طاقت ہے. حدیث پاک میں کہ جب ایک بندہ وضو کرتا ہے تو اس وضو سے لے کر کے اگلے وضو کرنے تک کے اللہ اس کے سارے صغیرہ گناہ کو وضو کی برکت سے دھو دیتا ہے، جسم سے نکال دیتا ہے. حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ دمشق کی جامع مسجد تشریف لے گئے. ایک نوجوان وضو کر رہا تھا، آپ دیکھیں قطرے کے پانی سے اس کے صغیرہ چھوٹے چھوٹے گناہ دھل رہے تھے. آپ نے تنہائی میں بلایا اور نصیحت کی، کہا کہ بیٹا تمہارے وضو کے پانی کے قطروں سے فلاں فلاں گناہ دھلتا ہوا مجھے نظر آیا ہے، آئندہ نہیں ایسا کرنا. میرے بھائیو بزرگوں، یہ وضو صرف ہاتھ منہ دھونے کا نام نہیں ہے، اس میں روحانی طاقت بھی ہے، اس میں جسمانی حسن بھی ہے، اس میں روزی کی برکتیں بھی ہے، اس میں اللہ کی رحمت کو کھینچ کھینچ کر کے وضو لے کر کے آتا ہے. حدیث پاک میں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب ایک مرد مومن وضو کرنے کے لیے بیٹھتا ہے تو عرش سے 4 فرشتے آتے ہیں اور چاروں رحمت کے چادر اس پر ڈال دیتے ہیں اور تنہا رکھتے ہیں. اگر وہ کوئی بات کیا تو ایک فرشتہ ایک طرف چادر چھوڑا چلا گیا، پھر بات کا سلسلہ رکھا دوسرا چھوڑا وہ چلا گیا، پھر بھی بات کا سلسلہ رکھا تو تیسرا چھوڑا وہ بھی چلا گیا، پھر بات کا سلسلہ جاری ہے تو چوتھا کپڑے کو لپیٹا منہ پہ مارا، کہا کہ بد نصیب عرش سے تیرے لیے رحمت لے کر کے آیا تھا، تم اتنا بھی دنیا کو نہیں چھوڑ سکا.
آج ہمارا اور آپ کا یہ حال ہے، وضو خانہ میں بیٹھتے ہیں، پانی بھی بہاتے ہیں، بات بھی کرتے ہیں، ارے 2 منٹ ذرا سکون سے رہیے، یہ بڑی طاقتور چیز ہے، یہ بڑی طاقتور چیز ہے وضو، بہت ہی روحانی قوت ہے اس میں۔ نبی کریم علیہ السلام تشریف فرماتے، صحابہ بھی تھے، اچانک شیطان آ گیا اس مجلس میں۔ نبی کی مجلس میں آتا تھا شیطان، اور اللہ کے رسول دیکھ بھی لیتے تھے، کبھی کبھی تنبیہ بھی کرتے تھے، کبھی کبھی پوچھا بھی کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا آج کیوں آیا؟ کہا کہ دل چاہا آپ کی مجلس میں آ گیا ہوں۔ کہا کہ اچھا ایک بات بتا، تمہارا سب سے بڑا دشمن اس وقت کون ہے اور کتنے لوگ ہیں؟ تو کہا کہ میرے 15 لوگ دشمن ہیں اس وقت۔ کتنے لوگ؟ 15 لوگ۔ کہا کہ کون؟ کہا کہ سب سے پہلا آپ دشمن ہیں۔ نبی کو کہا سب سے پہلا اور بڑا دشمن آپ ہیں۔ چلو اچھا، ہم اور آپ ہوتے تو سب کو حکم دے پکڑو اس کو مارو بندہ کو، آپ مسکرائے۔ اچھا اور کون ہے؟ 15 گنائے۔ مشرک میرا، توحید پرست میرا دشمن ہے۔ کون؟ جو ایک اللہ کو مانتا وہ میرا دشمن، جو اللہ کے ہی لیے سجدہ کرتا وہ میرا دشمن، میرا وہ دشمن جو 2 مسلمان لڑا ہو اور صلح کر دے یہ میرا دشمن، شوہر اور بیوی میں نا اتفاقی ہو دونوں صلح کر لے یہ دونوں شوہر بیوی میرے دشمن۔ اس طرح اس نے 15 گنایا، گناتے گناتے کہا اور ان 15 میں سے ایک میرا سب سے بڑا جو دشمن ہے وہ دشمن ہے جو ہر وقت باوضو رہا کرتا ہے، وہ میرا بڑا دشمن ہے۔ اس لیے کہ وضو کی طاقت ہم دیکھتے ہیں، وضو کی تاثیر دیکھتے ہیں، ہم اس کے طرف لپکتے ہیں اس کو بہکانے کے لیے، اس کو گمراہ کرنے کے لیے، لیکن جب یہ باوضو رہا کرتا ہے تو ہمیشہ اس کے ساتھ فرشتے رہتے ہیں اور میری طاقت فرشتوں کے ساتھ نہیں چلتی ہے۔ تو وضو کیا ہو گیا؟ ایک روحانی طاقت ہے، دفاعی طاقت ہے۔ ہم اور آپ اس کو صرف ہاتھ منہ دھونے والا بنا دیا ہے اور اس کو اس قدر جلدی کرتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے، نہ مسجد کا احترام، نہ وضو خانے کا احترام، نہ وضو کرنے کا ڈھنگ، بس آ گیا ہے آدمی۔ سکون سے وضو کیا کیجئے میرے بھائیوں، اطمینان سے کیجئے اور قطرے قطرے میں دعا کیجئے، پروردگار جس طرح قطرہ نکل رہا ہے میرے جسم سے میرے گناہوں کو بھی دھو دے۔ تھوڑی دیر سکون سے بیٹھیے، ذرا پانی کو مسجد میں ٹپکاتے ہوئے مت آئیے۔ لوگوں نے بڑی جلدی یہاں دکھائیں گے، کہاں دکھائیں گے؟ آئیں گے اس وقت جس وقت امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھ لیں گے اور وضو خانے میں بیٹھیں گے، جھٹ پٹ کریں گے اور پھر بھاگے آئیں گے جیسے بڑا نمازی آیا ہے عرش سے۔ اگر اتنا تجھے شوق ہے نماز پڑھنے کا تو 5 منٹ پہلے آؤ نہیں بھائی، وضو کرو اطمینان سے، پانی سکھا لو، مسجد میں مت ٹپکاؤ، گندگیاں مت پھیلاؤ، سکون سے آئیے اور نماز پڑھیے۔ ایسا نہ ہو کہ امام صاحب کھڑے ہیں اور سورہ فاتحہ شروع ہو گئی اور آپ نل کھولیں اور اتنی تیزی سے نہ ادھر دھلا نہ ادھر دھلا، نہ دعا نہ بسم اللہ، کچھ نہیں۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ وضو اطمینان سے کیجیے، ایک روحانی طاقت ہے یہ اللہ کی رحمت کو کھینچ کر لاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزی کی تنگی سے بچنا چاہتے ہو تو باوضو رہا کرو۔ کیا کرو؟ باوضو رہا کرو۔ دکان میں باوضو بیٹھیے، گھر سے نکلیے وضو کر کے نکلیے، پاؤڈر لگائیں گے، کاجل لگائیں گے، سرما لگائیں گے، آدھا گھنٹہ جوتے میں پالش کریں گے، کرتے ہیں نا؟ کہاں جا رہے ہیں؟ دکان جا رہے ہیں، آفس جا رہے ہیں، لیکن بے وضو جا رہا ہے یہ آدمی۔ یہ آدھا گھنٹہ جو تم جوتے کو صاف کرنے میں لگاتے ہو نوجوانوں بزرگوں، اور برابر شیشے آئینے کے پاس میں کھڑے ہو کر کے ٹیڑھے میڑھے چہرے دیکھتے ہو، کم سے کم وضو کر کے نکلو، قسم خدا کہ گھر سے وہاں تک رحمت کے فرشتے تیرے ساتھ ہوں گے۔ لیکن یہ چیز نصیب کیوں نہیں ہوتی ہے کہ ہمیں اسلام کی قدر نہیں، وضو کی قدر نہیں، قرآن کی قدر نہیں، نبی کی سنت کی قدر نہیں۔ یہ بڑی طاقتور چیز ہے۔ یہ تو صحابہ کی بات الگ ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا تو واقعہ بہت ہی مشہور ہے کہ آقا کریم خواب میں دیکھیں کہ جنت کے میں سیر کر رہا ہوں تو میرے آگے آگے بلال کی جوتیوں کی آواز آ رہی ہے۔ آپ صبح فجر نماز کے بعد میں پوچھا بلال کون سا تو عمل کرتا ہے کہ آج میں جنت کا سیر کر رہا تھا تیری جوتیوں کی کھٹ کھٹ آوازیں آ رہی تھی مجھے؟ کہا کہ یا رسول اللہ کوئی خاص بات تو نہیں ہے، لیکن میں وضو بہت اطمینان سے کرتا ہوں اور اطمینان سے وضو کر کے 2 رکعت تحیۃ الوضو میں پڑھتا ہوں کہ اللہ تو نے مجھے وضو کرنے کا توفیق دی ہے، وہ شکر ادا کرتا ہوں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بلال تیری اس وضو کی برکت سے اللہ تجھے جنت میں تیری جوتیوں کی آواز مجھے سنا دیا۔ وضو ایک بڑی طاقتور چیز ہے۔ چلیے صحابہ کی بات ہے، اپنے ملک کی بات بتا رہا ہوں۔ حضرت ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ کو جانتے ہیں؟ جانتے ہیں نا سب لوگ؟ سب جانتے ہیں، تصویر دیکھے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں۔ ایک تصویر ہم دیکھا کرتے کبھی کبھی کہ وہ شیر کو بالکل کیا کرتے ہیں؟ پھاڑ رہے ہیں، ان سے ٹکرا رہے ہیں، یہ بھی تصویر ہے۔ اس تصویر کے بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ حقیقت میں ان کا مقابلہ ہوا اور انہوں نے شیر کو شکست دی۔ پھر چرچا ہوا تو ان کے والد صاحب تک کے بات پہنچی ہے، حیدر علی مرحوم تک کے بات پہنچی، تو انہوں نے اپنی بیوی سے تذکرہ کیا، تیرا بیٹا بڑا بہادر ہے، شیر سے بھی آج ٹکرا کر کے اس کو شکست دے دیا اور اس کو جبڑے کو پاڑ دیا، بہت طاقتور ہو گیا تیرا بیٹا۔ ماں کیا جواب دی؟ میرے بیٹے کی طاقت نہیں ہے، میرے وضو کی طاقت ہے۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں ٹیپو سلطان کو کبھی بے وضو دودھ نہیں پلائی، یہ اس وضو کی طاقت ہے کہ جو آج اللہ اس کو طاقت دیا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء جو دلی میں آرام فرما رہے ہیں، 8 سال کی عمر میں اپنی ماں کے ساتھ، ماں میکے لے کر کے گئی، کھانا تیار ہوا، دسترخوان لگا، بیٹھے، ابھی 7-8 سال کی عمر ہے، ماں سامنے بیٹھاتی ہے، کھانا کھلاتی ہے، لیکن کھانا نہیں کھاتے ہیں، کہتے مزہ نہیں لگ رہا ہے کھانا میں، مجھے اس میں کوئی لذت اور کوئی ذائقے مجھے محسوس نہیں ہو رہے۔ کہا کہ کیوں بیٹا، کھانا تو بہت اچھا ہے، کھانا بہت اچھا ہے۔ کہا کہ اچھا تو ہے لیکن مجھے میری زبان پر نہیں لگ رہی، آپ روٹی چٹنی دال گھر میں کھلاتے ہیں، بڑا مزہ لطف آتا ہے، آپ ہی بتلائیے کہ فرق کیا ہے۔ تو ماں اٹھا کر کے کنارے لے گئی، سب کے سامنے نہیں بولی، کہا کہ بیٹا فرق یہ ہے کہ میں باوضو تجھے کھانا کھلاتی ہوں، یہاں بے وضو کھانا کھلایا جا رہا ہے، یہاں پکانے والی لوگ بغیر وضو کے کھانا پکائی ہیں اور ہم تجھ کو پکا کر کے جو دیتی ہوں وہ وضو کے ساتھ دیتی ہوں۔ یہ کس کا اثر ہے؟ یہ وضو کا ہے، یہ وضو کے اندر میں ایک بڑی روحانی طاقت ہے۔ اب آج تو ماشاءاللہ ہماری ماں بہنیں پڑھی لکھی ہیں، پورے بہت پڑھی لکھی ہیں، اور پڑھی لکھی ڈھونڈتے ہیں ہم لوگ ماشاءاللہ، لیکن یہ خوبیاں نہیں ہیں، یہ سلیقہ نہیں ہے، یہ عادتیں نہیں ہیں۔ جب بچے بگڑ جاتے ہیں تو تعویذ باندھنا پسند کرتے ہیں، لیکن وضو کر کے کھانا کھلانا پسند نہیں کرتے۔ میرا ایک مرتبہ ایک دوست کے یہاں جانا ہوا تو دیکھا ماشاءاللہ بچوں کے اندر بڑی ایک نورانی کیفیت تھی، تو مجھے محسوس ہوا کہ ان بچوں میں اتنی نورانیت اور اس کے اندر میں ایک جذبیت جو ہے وہ کیوں ہے؟ تو میں نے پوچھ لیا بے تکلف ہو کر کے، تو انہوں نے کہا کہ حضرت مسئلہ ایسا ہے کہ ہمارے والد کے زمانے سے یہ میرے گھر میں دستور چلا رہا ہے کہ جو کھانا پکاتی ہیں ہمارے گھر میں وہ بے وضو نہیں پکاتی ہے۔ اس وضو کے اثر سے آج یہ ماحول ہمارے گھر میں اور بچوں پر ہے۔ گانا گا کر کے کھانا پکانے والی آج عورتیں، گانا سکھا کر کے بچوں کو لقمہ ٹھوسنے والی آج کی ماں بہنیں، پھر یہ بچہ بگڑے گا نہیں تو اور کیا ہوگا؟ یہ بچہ نافرمان نہیں بنے گا تو اور کیا ہوگا؟ اور پھر لے کر کے پھریں گے میرا بچہ ایسا ہو گیا، حضرت کو کالا دھاگا دے دو، کوئی تعویذ دے دو، کوئی ٹھیک کر دو۔ سارے ٹھیک کرنے کی تدبیر تو آپ کے ہاتھ میں ہے، ماں بہنوں کے ہاتھ میں ہے۔ باوضو رہیے، اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب آدمی ناپاکی کی حالت میں کھانا کھاتا ہے تو اس کھانے کا اثر اندر روحانی نہیں ہوتی ہے، پیٹ تو بھر جاتا ہے لیکن نماز کی توفیق نہیں ملتی ہے، پیٹ تو بھر جاتا ہے لیکن نیکی کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، نوجوانوں، ماں بہنوں، کبھی ناپاکی کی حالت میں نہ کھانا پکاؤ نہ ناپاکی کی حالت میں کھانا کھاؤ۔ وہ آج کل مشکل ہے غسل کرنا، پانی بھی گرم ہے، ٹھنڈا بھی ہے، اپنے گھر کے اندر میں ہے، غسل کرنے میں کوئی پریشانی، تالاب میں تو نہیں جانا پڑ رہا ہے، ندی تو نہیں جانا پڑ رہا ہے، جنگل تو نہیں جانا پڑ رہا ہے، پانی بھر کر کے مشکیزے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی طرح لانا نہیں پڑ رہا ہے۔ پھر بھی اگر کوئی نوجوان
لڑکا ہو یا عورت ہو یا مرد ہو، اگر رات میں ناپاک ہو جائے اور 1 بجے تک کہ وہ ناپاکی میں گزارے تو یاد رکھیے تیرے گھر سے روزی کی، رحمت کی برکت نکل گئی، نہیں لوٹ کر کے آئے گی۔ اتنا کاہل اور سست نہ ہو جانا چاہیے ہم لوگوں کو۔ اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اگر کسی وجہ سے خصوصاً میاں بیوی کے تعلقات کی بنیاد پر اگر تیری پاکی ٹوٹ جائے، یعنی تم پر غسل واجب ہو جائے اور ابھی نہانے کے لیے تجھے تھوڑا سا وقت لگ رہا ہے تو کیا کرو؟ چھوٹا وضو کر لو، یعنی بڑا غسل چھوٹا وضو۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم کو پانی لانے انتظام کرنے میں اگر تھوڑا سا وقت ہوتا تھا تو اللہ کے رسول اتنے دیر میں وضو کر کے انتظار کرتے تھے۔ جو آدمی ناپاک ہوتا ہے اس کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، جو آدمی ناپاک ہوتا ہے شیطان اس میں وسوسہ ڈالتا ہے، پھر اس کو نیکی کی توفیق نہیں ملتی ہے، پھر وہ گناہ کرتا رہتا ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم وضو کے ساتھ برابر رہو گے تو نیکی کرنا آسان ہو جائے گا، گناہ کرنا مشکل ہو جائے گا، پھر برکتیں ملے گی، رحمتیں ملے گی۔ اس لیے میری ماں بہنوں، اگر بچوں کو فرما بردار بنانا چاہتی ہو، اگر اپنے بچے کو نمازی بنانا چاہتی ہو، اگر اپنے بچوں کو نیک دیکھنا چاہتی ہو تو پھر آپ بھی پاک رہیے، اپنے گھر میں بھی پاکی کا اہتمام کیجئے اور وضو کا خوب اہتمام کیجئے۔ گھر سے نکلیے تو باوضو ہو کر کے نکلیے، خدا نخواستہ کبھی وضو ٹوٹ جائے لیکن نیت تو نکلنے کے وقت کے دیکھا جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، وضو کر کے سو، بعد میں تمہارے وضو ختم ہو جائے اللہ ابتدا کو دیکھ لیتا ہے اور اس وقت سے فیصلے شروع ہوتے ہیں۔ 1-2 گھنٹہ ہماری ماں بہنیں سنورنے میں لگے گی لیکن 2 منٹ میں وضو نہیں کرے گی۔ وہ مرد حضرات کے بھی یہی ہے، جوانوں کا بھی یہی ہے۔ تو وضو ایک بڑی نعمت کی چیز ہے۔ اس کے فرض کتنے ہیں؟ 4۔ کتنے؟ 4۔ باقی چیزیں سنت، ناک میں پانی ڈالنا، کلی کرنا، مسح کرنا، انگلیوں میں خلال کرنا، یہ سب کتنے؟ 3 مرتبہ کرنا، یہ سب کیا ہے؟ سنت۔ اگر داڑھی ہو تو داڑھی کا خلال کرنا، وہ کیا ہے؟ جس کی داڑھی نہیں وہ ایک سنت زندگی میں نہیں کبھی ادا کر پائے گا۔ جس کی داڑھی نہیں ہے، نبی وضو کے وقت میں داڑھی میں خلال کرتے تھے، یہ نبی کی سنت۔ جس آدمی کی داڑھی نہیں ہے وہ زندگی میں کبھی خلال نہیں کرے گا، گویا کہ ایک سنت جان بوجھ کر کے یہ چھوڑ رہا ہے اور سنت کو چھوڑ کر کے وہ نماز پڑھ رہا ہے، وضو کر رہا ہے۔ ہمارے استاد کہتے تھے جس کی داڑھی نہیں ہے اس کی وضو عورتوں کی طرح ہے۔ کیسے ہے؟ اس لیے ان کی نہیں ہے تو ان کی بھی نہیں ہے، دونوں کے وضو برابر۔ اس لیے داڑھی میں خلال کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، ناک کا چھڑکنا، ہاتھ میں اگر کوئی انگوٹھی وغیرہ اس کو ہلانا، دائیں طرف سے شروع کرنا، یہ سنتیں بہت ہیں، واجبات ہیں، فضیلتیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حکمت کے ساتھ سنت کو رکھا۔ ہمارے بڑے بزرگ حضرت حجت الاسلام مولانا قاسم صاحب نانوتوی علیہ الرحمہ سے ایک پنڈت نے، دیانت سرسوتی نام کر کے ایک بڑا پنڈت تھا جو مناظرہ کیا کرتا تھا، کہا کہ اسلام میں زیادتی کر دی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کہا کہ کس مسئلے میں؟ کہا کہ قرآن میں جب وضو 4 فرض تو سنت 13 پڑھانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، 3 مرتبہ ہاتھ دھو لو، گٹوں تک دھو لو، ناک میں پانی ڈالو، گردن کا مسح کرو، یہ کرو، اتنا بڑھانے کے نبی کی ضرورت کیا تھی؟ امت پر ایک بوجھ ڈال دی۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم آسانی ڈالتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور کام بڑھا کر کے مشکل میں ڈال دیا۔ دیکھ ایسا اعتراض کیا، آج بھی ایسے اعتراضات ہوتے ہیں۔ اسلام نہیں سمجھیں گے، وضو نہیں سمجھیں گے تو لگے گا ہاں واقعتاً کیا خوبصورت جواب دیے۔ حضرت نے فرمایا میرا نبی سب کا نبی ہے۔ کہیے میرا نبی سب کا نبی، امیروں کا بھی، غریبوں کا بھی، مزدوروں کا بھی، اے سی میں بیٹھنے والوں کا بھی، پارلیمنٹ میں بیٹھنے والوں کا بھی، سڑک میں رہنے والوں کا بھی، عورت کا بھی، مرد کا بھی، بچے کا بھی، جوان کا بھی، سب کا نبی میرا نبی، سب کا نبی، سب کا نبی۔ پنڈت جی ایک بتلائیے، ایک بڑا نمازی ہے مسلمان، وہ مٹی گارے میں کام کر رہا ہے۔ یہاں مٹی گارا نہیں سمجھیں گے، میکینک سمجھ لیجئے،
گاڑی کا کام کر رہا ہے، موٹر میکینک ہے، کام کرتا ہے تو ہاتھ تو صاف نہیں رہے گا، گندا ہو جائے گا۔ مٹی میں کام کرتا ہے تو مٹی سے ہاتھ گندا ہو جائے گا، آئل اس میں لگیں گے، گندگیاں لگے گی۔ اب نمازی ہے، نماز کے لیے اس کو وضو کرنا ہے، کہاں سے شروع کرے گا؟ فرض سے شروع کرے گا یا سنت سے؟ بولیے، سمجھ میں بات آ رہی نہیں حضرت فرض سے سنیں، فرض سے شروع کریں گے، کرو فرض سے۔ تو فرض یہ کہتا ہے کہ چہرہ دھونا، کیا کرنا؟ اب یہ ہاتھ میں جتنی گندگیاں اور کالا پن ہے، اگر سیدھے فرض پر ادا کریں گے تو کہاں جائے گا؟ یہ چہرہ صاف ہوگا یا گندا ہوگا؟ گندا ہو جائے گا، گورا کالا ہو جائے گا، دھبے لگ جائیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا نمازی مزدور بھی ہوگا تو میری سنت پر عمل کرے گا تب چہرہ اس کا صاف ہوگا۔ کیا ہوگا؟ چہرہ اس کا صاف ہوگا۔ اور اگر ڈائریکٹ فرض پر عمل کرے گا تو چہرہ گندا ہو جائے گا۔ اسی لیے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم وضو کے لیے آؤ تو پہلے 3 مرتبہ یہ ہاتھ اتنا دھو لو تاکہ یہاں جو گندگیاں لگی ہوئی ہے یہ صاف ہو جائے، پھر پانی لے کر کے تم چہرے پر ڈالو گے تو تیرا چہرہ بھی صاف ہوگا اور پانی بھی صاف ہوگا۔ تو سنت بھی ایک بڑی حکمت کے ساتھ ہے نا، سنت بھی۔ تو وضو میں فرض کتنے؟ اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی، اس لیے ٹھیک سے وضو کیا کیجئے، جلد بازی نہیں کیا کیجئے، بیٹھ کر کرنے کی کوشش کیا کیجئے، بات مت کیا کیجئے، اس میں اللہ کی رحمتیں ملتی ہے۔ اس کی اور بہت ساری تفصیلات ہیں، بات کروں تو لمبی ہو جائے گی۔ دوسرا غسل، کیا ہے؟ غسل، اس کے کتنے فرض ہیں؟ کتنے؟ ایک نوجوان کو کتنے غسل کرے؟ 4 حضرت، 4۔ کیا کیا بھائی؟ پانی کا ہونا، کیا ہونا؟ پانی کا ہونا، صابن کا ہونا، تولیے کا ہونا، شیمپو کا ہونا۔ پانی ہو گیا، یہ 4 چیزیں ہوئے صاحب فرض۔ 40 سال بھی غسل کرو گے پاک نہیں ہوگے۔ غسل میں 3 فرض، کتنے؟ 3 فرض کلی کرنا غرغرے کے ساتھ۔ اگر روزہ رکھے ہیں تو غرغرہ مت کرو ورنہ روزہ غرغرے میں چلا جائے گا۔ ناک میں پانی ڈالنا اور انگلیوں سے اندر میں ذرا اس کا خلال کرنا۔ تیسرا فرض پانی سر سے لے کر کے پورے جسم تک کے بہانا اور رگڑنا، پہنچانا۔ یہ کیا ہوا؟ یہ فرض۔ یہ فرض مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ عورتوں کے لیے ایک بڑھانا پڑے گا اس کو، کیونکہ ان کے سر میں بال ہے۔ کیا ہے؟ بال ہے۔ تو علماء لکھتے ہیں کہ اس کے لیے ایک اور بڑھنا پڑے گا کہ اپنے بال کھول کر کے اس کے جڑ تک کے پانی کا پہنچانا عورت کے لیے ضروری ہے۔ اگر اوپر سے صرف پانی ڈال کر کے نکل گئی اور بالوں کے جڑ تک کے پانی نہیں پہنچا اور ان کی ناپاکی ہے تو پاک کبھی بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے عورتوں کو ناخن پالش لگا کر کے غسل کرنے سے ان کا غسل نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ پانی ناخن میں بھی پہنچنا ضروری ہے۔ لہذا غسل میں 3 فرض، عورتوں کے لیے 4، باقی اور بہت سارے معاملات سنت سے تعلق رکھتے ہیں۔ کوئی چیز پڑھ کر کے پانی پر دم کر کے غسل مت کیا کرو، پانی کی بے حرمتی، قرآن آیت پاک کی بے حرمتی، ایسے عمل سے ہمیشہ بچا کیجئے۔ اتنا کام کر لیجئے، غسل کیا ہو جائے گا؟ ہو جائے گا، پاک ہو جائیں گے، وضو بھی ہو جائیں گے اور پھر نماز بھی ہو جائے گی۔ چلیے خدا نخواستہ یہ دونوں چیزیں اگر کسی مجبوری کے ساتھ نہیں کر سکے تو تیسرا آپشن یہ جو ہے وہ بڑی اہم چیز ہے، تیمم۔ یہ اللہ کی طرف سے خاص نعمت اور ایک عورت کی وجہ سے ہم سب کو ملی ہے، اور وہ کون ہے؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ نبی کے ساتھ سفر میں تھی، لوگ رکے تھوڑی دیر کے لیے تو انہوں نے بھی اپنی ضرورت تقاضے کے لیے ذرا دور نکل ہوئے۔ جب وہاں سے ان کو آنے میں دیر ہونے لگی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت پریشان ہوئی۔ کیا ہو؟ دیکھنے کے لیے گئے تو وہ ڈھونڈ رہی تھی کچھ۔ کیا ڈھونڈ رہی تھی؟ گلے سے ان کا ہار گر گیا تھا تو اس کی تلاش میں، تو باپ نے بہت ڈانٹا حضرت ابو بکر صدیق، تم ایک مصیبت کی چیز بن جاتی ہمیشہ، جب سفر میں آتی کوئی نہ کوئی مصیبت کھڑی کر دیتی ہے۔ وضو کرنا ہے سب کو، عصر کی نماز سب کو پڑھنا ہے،
تمہاری وجہ سے پورا قافلہ ٹھہر گیا ہے، آگے جانا ہے، وضو کرنا ہے، اگر نہیں وضو ہوں گے تو نماز لوگ کیسے پڑھیں گے؟ باپ کی حیثیت سے خوب ڈٹائی کی، لیکن ان کو پتہ نہیں تھا یہ محمد الرسول اللہ کی بیوی ہے، لہذا فوراً آیت نازل ہوئی یہی وَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا۔ اے ابو بکر ڈانٹو نہیں، اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سے اگر اتنی چوک ہو رہی ہے، دیر ہو رہی ہے، پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، پانی دور میں ہے اور وہاں تک پہنچنا مشکل ہے، تو اس کی وجہ سے کیا کرو؟ تیمم کر لو۔ اور یہ تیمم کا تو تیمم کس کے صدقے سے ملی؟ حضرت ام المومنین رضی اللہ عنہ کے صدقے سے، جو ایک عورت کے ایک مقام ہے، ایک عزت ہے۔ حضرت ام المومنین کی وجہ سے دو ایسی نعمتیں، ایک تیمم ملی ہے اور ایک مکہ میں مسجد عائشہ کا عمرہ ملا ہے۔ آپ وہاں آپ کے عمرہ ذرا سا کہ ضروریات کی بنیاد پر میں آپ رک گئیں، آپ کا احرام وہاں پر میں کھل گیا، آپ کو تقاضے جو عورتوں کے پیش آتے ہیں اس میں آپ داخل ہو گئیں۔ اللہ کے رسول وہیں روک دیے جہاں آج مسجد عائشہ بنی، یہی رک جاؤ، جب تم طہارت حاصل ہو جائے گی تو پھر کیا کرنا، یہاں سے احرام باندھ کر کے چلیں گے۔ لہذا سب لوگ پھر احرام باندھ کر کے چلیں۔ کتنی آسانی ہوئی، آج ہم لوگ جاتے ہیں تو عمرہ پہ عمرہ کہاں سے کر لیتے ہیں؟ مسجد عائشہ سے۔ یہ بھی انعام حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے۔ تو اگر غسل نہ ہو پانی، وضو نہ ہو پانی، یہ ساری چیزیں، تو کیا کرو؟ مجبوری میں تیمم ہے، لیکن مجبوری دیکھنا پڑے گا کیسی مجبوری، ایسی مجبوری نہیں کہ ایک شخص نے سنا کہ مجبوری میں تیمم جائز ہے، بہت ٹھنڈی تھی، بہت سردی کا زمانہ تھا، بہت سخت سردی کا زمانہ تھا، تو تہجد کی فضیلت وہ سنے تھے کہ جو تہجد پڑھتا ہے تو بڑا خوبصورت ہو جاتا ہے۔ بیچارہ ذرا سا بدصورت تھی، بیوی روز تانا دیا کرتی تھی، لہٰذا کہا کہ آج سے تہجد شروع کروں گا، لیکن جب اٹھا تو کیا ہوا، وہ سردی کا سخت زمانہ، وضو کرنا بہت مشکل، تو کہا کہ رے جہاں غسل اور وضو کا ذکر ہے وہیں تیمم کا بھی ذکر ہے، تو تیمم سے کام چلا لیں۔ شیطان نے دل میں ڈالا، کہا کہ تیمم، تو تیمم کیا اس نے، اور تیمم کیا، تھپ تھپ مارا ہاتھ میں۔ تیمم میں دو ہی چیز ہیں، پورا بدن، اب غسل کے لیے کوئی سوچے گا نہیں، غسل کے لیے بڑا تیمم اور وضو کے لیے چھوٹا تیمم۔ جیسے ایک صحابی رسول تھے، جب پہلی مرتبہ ان کو تیمم کا تقاضا ہوا تو کیا کیے، زمین پر پورا لوٹ پوٹ گئے اور پورے مٹی لگا لیے، نبی کی خدمت میں پہنچے، یا رسول اللہ میں بڑا تیمم کیا ہوں۔ آقا نے فرمایا، ارے بھائی یہ بڑا تیمم اور چھوٹی تیمم کا مسئلہ نہیں ہے، تیمم اتنا ہی ہے، مٹی پورا لاد نہیں لینا، بلکہ ایک شکل، تشفی۔ لہٰذا وہ بھی تھپ تھپ مارے، چہرے پہ ہاتھ پہ لگائے، تہجد کی نماز پڑھے اور اٹھے صبح، بیوی کو بھی اٹھائے کہ آئینہ کہاں ہے؟ کہا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ دیکھو میں تہجد آج پڑھا ہوں، میں بڑا خوبصورت بن گیا ہوں۔ بیوی دیکھے کم بخت سارے تاوے کی کالی اپنے چہرے پر لگا لیا ہے۔ کہا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ تیمم کیا ہوں رات میں۔ تو بیوی نے روٹی پکا کے تاوا پلٹ کر کے رکھ دی تھی، اسی پر تیمم کر لیا۔ آج مسئلہ نہیں جانو گے تو یہی حال ہوگا، چہرے بدل جائیں گے، شکلیں بدل جائے گی۔ علماء سے رابطہ رکھیے، دین سے رابطہ رکھیے، واٹس ایپ کا مسلمان مت بنیے کہ واٹس ایپ میں یہ ہے، نیٹ میں یہ ہے، وہ ہے۔ حقیقت اور حقیقی طور پر میں علماء سے، ائمہ سے رابطہ کرو، تب تو ٹھیک ہوں گے، وضو بھی ٹھیک ہوں گے، غسل بھی ٹھیک ہوں گے، تیمم بھی ٹھیک ہوں گے، ایمان بھی ٹھیک ہوگا۔ اس لیے تین چیزیں اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ نعمت ہے، اس کی قدر کیجئے۔ کیا کیجئے؟ تو پہلا کام میرے بزرگوں، دوستوں، جوانوں، ہمیشہ گھر سے نکلو تو وضو توڑ کر کے، وضو کر کے اب نکلیے، کبھی بھی بے وضو مت نکلیے، کبھی بھی بے وضو نہ نکلیے، وضو کر کے نکلیے، جوتے میں پالش ہو یا نہ ہو، لیکن اندر، اسی لیے قرآن میں فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کل قیامت کے دن بہت سارے ایسے چہرے چمکتے ہوئے نظر آئیں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کن کے چہرے؟ آپ نے فرمایا قرآن دیکھو، اللہ فرما رہا ہے جو لوگ وضو کریں گے ان کا چہرہ چمکے گا، جو لوگ وضو کریں گے ان کے ہاتھ چمکیں گے، جو لوگ وضو کریں گے ان کے پاؤں چمکیں گے، قبر کی اندھیریوں میں یہ روشن بن کر کے رہیں گے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہہم، اور بہت سارے ایسے چہرے کالے کالے
ستارے نظر آئیں گے، روشنی نہیں ہوگی، نور نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو نیکی نہیں کریں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، وضو نہیں کریں گے۔ لہذا وضو کی ایک برکت قبر میں بھی ہے اور محشر میں بھی ہے، اس لیے آپ وضو کریں گے۔ روزی کی تنگی اگر محسوس ہو تو کیا کریں گے؟ تعویذ لٹکائیں گے یا وضو کریں گے؟ بولیے کیا کریں گے؟ بچہ نافرمان ہو جائے تو کیا کریں گے؟ گھر میں لاگو کیجئے کہ تم وضو سے کھانا کھلاؤ۔ کیا کرو؟ وضو سے کھانا کھلاؤ، وضو سے کھانا پکاؤ۔ ماں بہنوں کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے اتنا کام کرنے کے لیے۔ گھر میں اگر خوشحالی چاہتے ہیں، روزی میں برکت چاہتے ہیں، دسترخوان میں برکت چاہتے ہیں، اتنا کام کیجئے، انشاءاللہ خوشگواری اور خوشحالی کی زندگی گزرے گی۔ اللہ آپ کو بھی توفیق دے، ہمیں بھی توفیق دے۔